یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے زمین پر خدا بننے کی کوشش کی، لیکن آسمان کے خدا نے اسے ایک مچھر کے ذریعے فنا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود بن کنعان ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کا تعلق حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسل سے تھا۔ وہ بابل کے علاقے میں پیدا ہوا، وہی بابل جو آج عراق میں موجود ہے۔ بچپن ہی سے نمرود میں ضد، غرور اور اختیار کی خواہش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سب اس کے آگے جھکیں، اس کے حکم پر چلیں۔ جب جوان ہوا تو اپنی طاقت، چالاکی اور جنگی صلاحیت سے ساری بابل کی حکومت پر قابض ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بادشاہ مان لیا، مگر نمرود کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ بادشاہت سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے خدا مانیں۔ نمرود نے اپنے ملک کو مضبوط بنایا، محلات، برج اور بڑے بڑے بت خانے تعمیر کروائے۔ لوگوں کو کہا کہ یہی بت تمہارے خدا ہیں، اور جو ان کی عبادت نہیں کرے گا وہ میرے دشمنوں میں شامل ہے۔ ابتدا میں لوگ اس سے خوف زدہ ہو کر مان گئے، مگر آہستہ آہستہ نمرود نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو کہتا، میرے نام سے شفا پاؤ۔ جب کوئی مر جاتا تو کہتا کہ میں چاہتا تو اسے بچا لیتا۔ غرور اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ اسی زمانے میں اس کے دربار کے نجومیوں نے اسے بتایا کہ اے بادشاہ، ستارے یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو توڑے گا اور تیرے خدائی دعوے کو چیلنج کرے گا۔ یہ سن کر نمرود کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ آج سے کوئی عورت اپنے بچے کو زندہ نہ رکھے، ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ سپاہی گھروں میں جاتے اور نوزائیدہ بچوں کو ان کی ماؤں کے ہاتھوں سے چھین لیتے۔ غرور اور آنسو کا طوفان پورے بابل میں پھیل گیا، لیکن اللہ کا فیصلہ کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ اسی ظلم کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی ماں نے انہیں لوگوں سے چھپا کر ایک غار میں رکھا۔ وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں پلتا رہا۔ نہ کسی سپاہی کو خبر ہوئی، نہ نمرود کو اندازہ۔ یہ وہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں نمرود کے غرور کا جنازہ نکالنے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نمرود کی حکومت پھیلتی گئی۔ ہر روز نئی زمین فتح ہوتی، نئے محلات بنتے، لوگ اس کی طاقت سے لرزاتے۔ نمرود اپنے دربار میں عجیب قوانین بناتا، اس کے سامنے کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ پھر ایک دن دربار میں ایک نوجوان آیا جس کی آنکھوں میں یقین کی چمک تھی، زبان پر سچائی اور دل میں ایمان۔ اس نے کہا، نمرود تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ نمرود کے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے کہ یہ نوجوان اتنی جرأت سے کس سے بات کر رہا ہے۔ یہ نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نمرود نے مسکرا کر کہا، میں بھی خدا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دربار خاموش، سپاہی ساکت اور بادشاہ لاجواب ہو گیا، لیکن غرور نے اسے ماننے نہیں دیا۔ وہ سچ کو دیکھ کر بھی انکار کرتا رہا۔ اب نمرود کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ابراہیم کو جلایا جائے۔ پورے ملک میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہتے ہیں اتنی لکڑیاں اکٹھی ہوئیں کہ اگر وہ سب جل جائیں تو کئی دن تک دھواں نہ رکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں ڈالا گیا۔ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ سب لوگ حیران تھے کہ آگ جل رہی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام سلامت کھڑے تھے۔ یہ منظر نمرود نے بھی دیکھا، مگر ایمان لانے کی بجائے اس کا غرور اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ آسمان کا خدا کہاں ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا برج بنایا جائے، اتنا اونچا کہ آسمان تک پہنچ جائے۔ ہزاروں مزدور دن رات کام کرتے رہے۔ پہاڑوں سے پتھر لائے گئے، دیواریں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ جب برج تیار ہوا تو نمرود اوپر چڑھا اور ایک تیر آسمان کی طرف چلایا۔ تیر واپس زمین پر خون آلودہ ہو کر گرا۔ نمرود نے کہا، دیکھو میں نے آسمان کے خدا کو مار دیا، ثم معاذ اللہ۔ لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے، لیکن وہ خون تو ایک پرندے کا تھا جو تیر کے راستے میں آ گیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ جو جھوٹے خداؤں کے تیر کبھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ نمرود نے پھر بھی عبرت نہ لی۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور نمرود کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا۔ پھر ایک دن اللہ نے اسے ایک معمولی مخلوق کے ذریعے سبق سکھایا۔ نہ کوئی فوج، نہ کوئی بجلی، بس ایک چھوٹا سا مچھر۔ یہ مچھر اس کے ناک کے راستے اندر چلا گیا اور دماغ تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر پھنپھنانے لگا۔ نمرود کے سر میں ایسا درد شروع ہوا
जिसका कोई इलाज ना था। वो अपने सर पर हाथ मारता, दीवारों से टकराता, चिल्लाता, रोता, मगर कुछ फायदा ना होता। जब उसके दरबार के नौकर उसके सर पर जूते और चप्पलें मारते, फिर उसने अपने नौकरों को कहा कि वो रोज उसके सर पर चप्पलें और जूते मारे। दिन गुजरते गए, नमरूद का हाल बिगड़ता गया। वो जो कल तक दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह था, अब एक मच्छर के सामने बेबस था। ये तकलीफ सालों तक जारी रही। आखिर एक दिन वही मच्छर इसके दिमाग में तबाही मचाते हुए इसकी जान ले गया। न जंग लड़ी, न दुश्मन आया, अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए जमीन के सबसे मगरूर बादशाह को हलाक कर दिया। जब नमरूद मरा तो इसके महल्लात वीरान हो गए, इसके बुत गिर गए, इसके सिक्के बेकार हो गए। लोगों ने कहा, यह है इस बादशाह का अंजाम जो खुद को खुदा कहता था। नमरूद की मौत ने दुनिया को एक पैगाम दिया कि ताकत खत्म हो जाती है, गरूर मिट जाता है और जमीन पर हमेशा अल्लाह की कुदरत बाकी रहती है। यही नमरूद की कहानी है। एक बादशाह जिसके पास सब कुछ था मगर ईमान नहीं था, जो खुदा बनना चाहता था मगर आखिरकार एक मच्छर के हाथों फना हो गया। यही है अंजाम उनका जो खुद को खुदा समझ लेते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।